ہمارے ایک دوست ہیں جو ایک نامور ماہر نفسیات ہیں. ان کی مہارت تھیوری میں بھی ہے اور پریکٹس میں بھی. کم ہی لوگ ہوں گے جو اپنے شعبے اپنے ڈسپلن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رکھتے ہوں جتنا کہ یہ صاحب رکھتے ہیں. لیکن گہرائی میں دکھ بھی بہت جھیلنے پڑتے ہیں، تکلیفیں بھی خاصی اٹھانی پڑتی ہیں. گہرائی کا ایک المیہ تو یہ ہے کہ یہ آدمی کو اکیلا کر دیتی ہے. گہرائی چاہے اپنے سے باہر ڈھونڈ لی جائے وہ بھی تنہائی کا پروانہ ہے، اور چاہے اپنے اندر اختیار کر لی جائے وہ بھی اکیلے پن کا ایک فرمان بن جاتی ہے. تو یہ ایک مشکل ہے تنہائی میں کہ آدمی، گہرائی میں یہ مشکل ہے کہ آدمی اکیلا ہو جاتا ہے. اور اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گہرائی میں جا کر پیاس ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتی ہے، مستقل ہو جاتی ہے. کبھی دیکھا ہے کہ غواص سے زیادہ پیاسا کوئی نہیں ہوتا. اس کے اندر تشنگی کا تجربہ اتنا خالص اور اتنا مکمل ہو جاتا ہے کہ اسے سیرابی کا تصور بھی برا لگنے لگتا ہے. یعنی اس کے اندر حرکت کی تمام قوت، حرکت کے تمام مقاصد کا خلاصہ اپنی تشنگی کی تکمیل کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا. وہ گویا اپنی پیاس کو زیادہ سے زیادہ اصلی، زیادہ سے زیادہ حقیقی اور زیادہ سے زیادہ کامل بنانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے. اور یہ علم اور ذہن، دانش اور شعور کے تعلق کی گویا تقدیر ہے کہ شعور جتنا جتنا علم میں ترقی کرے گا، ذہن جتنا جتنا دانش میں گہرائی اختیار کرے گا، اس کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی. اسے یہ تجربہ، یہ ریئلائزیشن میسر آنے لگے گی کہ سیرابی تھکے ہوئے لوگوں کا واہمہ ہے، پیاس چلتے رہنے والے لوگوں کا حال ہے. تو مطلب یہ کہ کیونکہ انسان اپنی انتہا میں شعور کے اعتبار سے بھی، ہستی کے لحاظ سے بھی ایک ٹریجک سبسٹنس ہے، لہٰذا اس کے تمام کمالات، اس کی تمام بلندیاں، اس کی تمام گہرائیاں ایک المیاتی رنگ اور ایک بے حصولی کی کیفیت ضرور رکھتی ہیں. تو بے حصولی علم کی بھی تقدیر ہے. تو یہ بات خیر ہم کسی اور موقع پہ چھیڑیں گے. تو سر دست تو ہمیں اپنے ان دوست کا تعارف کروانا تھا. اپنی جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے. تو ہمارے ان دوست کے اندر اپنے علم، اپنی فیلڈ یعنی نفسیات میں غیر معمولی غواصی کے نتیجے میں اس علم سے ایک تشنگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. یہ اپنی تحقیق کے نتیجے میں نفسیات سے غیر مطمئن ہوتے جا رہے ہیں. ان کی بے اطمینانی جو شروع میں پیدا ہوئی تھی وہ مزید تحقیق کے نتیجے میں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ لگتا ایسا ہے ان کی گفتگو سے کہ انہیں ایک چیز بہت پریشان کر رہی ہے، اور وہ یہ
کہ نفسیات انسان کی حیاتیاتی سطح کو، انسان کی جبلی سطح کو اس کی دیگر سطحوں پر حاوی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نفسیات نارمل آدمی کا جو تصور رکھتی ہے اور جس تصور کو اپنے طریقے علاج اور دواؤں اور کاؤنسلنگ وغیرہ کے ذریعے سے عمل میں لانا چاہتی ہے، وہ انسانیت کے بنیادی سبسٹنس کو کل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اگر نفسیات کا مطلوبہ نارمل آدمی اکثریت میں ہو گیا تو انسانی سماج تو دور کی بات ہے، انسانی آرڈر تو دور کی بات ہے، انسانی انفرادیت کی تشکیل بھی حیوانوں سے بہت زیادہ مختلف اور ممتاز نہیں رہ جائے گی۔ یہ انسانوں کو ایک برتر وجودی سطح اور ایک بالا تر شعوری ڈومین میں رکھنے کے لیے جو قاعدے قوانین ہیں، اخلاقی، روحانی، مذہبی، عقلی وغیرہ، یہ علم انسان کو ان بلندیوں پر لے جانے والے ان تمام قوانین سے محروم کر دے گا، ان تمام قوانین کو ان پر بے اثر اور irrelevant بنا دے گا۔ تو بعض لوگ جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ جہاں انسان ایک نیم حیوانی وجود جس کے شعور کی متاع بھی اس کا حیوانی پرسیپشن ہی ہو، وہ ایک حیوانی پرسپیکٹو سے ذہن تعمیر کرے اور ایک حیوانی انسٹنکٹ سے وجود کو تشکیل دے، اور اس کے علاوہ کسی سطح، کسی پابندی، کسی آئین، کسی ضابطے کو قبول نہ کرے اور ان سب سے خود کو آزاد کروائے، یہ تصور اگر عمل میں آ گیا تو بعض آنکھوں کو یہ سارا منظر بہت بھیانک لگتا ہے، وہ اس کو انسانیت کا خاتمہ گردانتے ہیں۔ تو ہمارے دوست کا شمار بھی انہی ڈرے ہوئے یا مایوس لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک ایسا سوال میری طرف بھیجا ہے جس کا انہیں دن میں 10 مرتبہ تو سامنا شاید کرنا پڑتا ہو، لیکن یہ چاہتے یہ ہیں کہ اس ماہر نفسیات کو روزمرہ کی سطح پر بار بار پیش آنے والے اس مسئلے کا نفسیات کے باہر بھی کہیں کوئی حل ہے یا نہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کل بہت ذہین، نہایت حساس اور خوب پڑھے لکھے لوگوں میں خصوصاً یہ احساس پھیلتا جا رہا ہے کہ زندگی میں کوئی معنی نہیں رہے، دنیا میں کوئی معنویت نہیں بچی۔ یہ دونوں گویا ایبسرڈیٹی کی دلدل میں بننے والے بلبلوں سے زیادہ کچھ نہیں رہ گئے۔ تو یہی احساس آگے چل کر ڈپریشن بن جاتا ہے۔ تو ہمارے دوست یعنی یہ ماہر نفسیات جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارے علمی اور عملی ڈسپلن میں اس کا علاج کیا ہے، خواہ وہ علاج مطلب تھیوری کی شکل ہی میں کیوں نہ ہو، وہ بقول ان کے انہیں قبول ہوگا۔ تو جناب اس سلسلے میں ہماری عرض یہ ہے کہ ہمارے بیشتر مسائل، خواہ وہ روحانی ہوں یا نفسیاتی، اخلاقی ہوں یا ذہنی، انفرادی ہوں یا اجتماعی وغیرہ وغیرہ، ان سب مصیبتوں کی ایک بڑی اور مستقل وجہ یہ ہے کہ اب اس کو ذرا سا کوئی رومانٹسزم نہ سمجھا جائے، اس کو ذرا غور سے ملاحظہ فرمایا جائے
کہ ہم جس پنجرے میں رہ رہے ہیں اس میں نمو پا رہے ہیں، اس میں بایولوجیکلی، اس میں انسٹنکٹیولی، اس میں سائیکالوجیکلی بڑے ہوتے جا رہے ہیں، وہ پنجرہ اب تنگ ہو گیا ہے۔ ہمارے نمو پانے کے ساتھ ساتھ، ہماری بڑھت پانے کے ساتھ ساتھ وہ کیج اب اتنا تنگ ہوتا جا رہا ہے کہ دم گھٹنے اور دل گھٹنے لگا ہے۔ یہ پنجرہ کیا ہے؟ یہ پنجرہ ہماری ذات کا، ہماری شخصیت کا پنجرہ ہے۔ آدمی میں ہوں کے موقف پر قائم بھی رہے اور آئی ایمنس کے حدود میں رہتے ہوئے ایک گھٹن میں بھی مبتلا رہے تو پھر اسے ڈپریشن سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بدترین ڈپریشن ہے کہ انسان اور اس کی خودی میں کوئی بامانی نسبت نہ رہ جائے اور آدمی کا شعور اس کی خودی یا ذات کو اپنے لیے ناکافی سمجھنے لگے اور اس کے ساتھ یعنی شخصیت کے ساتھ ایک تحقیری مغایرت پیدا کر لے۔ مغایرت دو چیزوں میں، دو یکساں نظر آنے والی چیزوں میں بھی ہوتی ہے، ایک مثبت امتیاز کے طور پر، ایک کمپلیمنٹری فرق کے طور پر، لیکن ایک مغایرت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو دھتکار کر وجود میں لائی جاتی ہے، دوسرے کو خود سے الگ کر کے سامنے لائی جاتی ہے۔ وہ مغایرت شعور اپنے سے نسبت رکھنے والی شخصیت یا خودی کے ساتھ پیدا کر لے تو اسے ہم کہہ رہے ہیں تحقیری مغایرت۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ انسانی شعور اپنی گہری بناوٹ میں، اپنی گویا مستقل ساخت میں یا اپنے مرکزی حال میں جو کبھی زائل نہیں ہوتا، اس حال، اس بناوٹ میں انفرادی کم اور نوعی زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ شخصی سے زیادہ انسانی ہوتا ہے۔ انسانی ایک خاص معنی میں کہ ہر شخص انسان واحد کا ایک جز ہے، تو ہم اپنی جزویت سے اوپر اٹھ کر اپنے شعور کی قوت سے اس انسان واحد کے دماغ سے نسبت اگر پیدا کر لیں تو گویا ہم نے شعور کو اس کے حقیقی میکینکس کے ساتھ فعال رکھا ہوا ہے، شعور کو اس کے اصلی اوریجن کے ساتھ جوڑ کر عمل میں لا رکھا ہے۔ تو اس شعور پر اگر شخصیت کو مسلط رکھا جائے اور اسے معمول کی ڈومین آف آئی ایمنس میں رہنے پر مجبور کیا جائے تو یہ نہ صرف یہ کہ خودی یا شخصیت سے برگشتہ ہو جاتا ہے بلکہ باہر کی چیزوں سے، دوسروں سے اور دنیا سے بھی ناراض اور منحرف ہو جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایسا محصور اور محبوس شعور خود اپنا بھی منکر اور باغی ہو جاتا ہے۔ یہاں گویا ڈپریشن کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تنگ و تاریک پنجرے کو کھول دینا چاہیے تاکہ شعور تازہ ہوا اور روشنی حاصل کر سکے اپنے باہر سے، دوسروں سے۔ تو دوسرا یعنی دی ادر جب شعور کے لیے مفید، بامانی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ناگزیر ہو جاتا ہے، یعنی دنیا، چیزیں اور لوگ جب شعور کے لیے اخلاقی، عقلی، عملی اور جمالیاتی زاویوں سے سگنیفیکنٹ اور کورسپونڈنگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب شعور
مختلف جہتوں سے جو اس کی مخصوص معنویت اخذ کرنے کا نظام ہے، جب کسی چیز میں اپنے مختلف جہات کو اپلائی کر کے اپنی اس فیکلٹی سے مناسبت رکھنے والے معنی دریافت کر لیتا ہے یا اس میں وہ معنی جنریٹ کر دیتا ہے، تو وہ شے اس کے لیے بامعنی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ شے گویا اس کے ساتھ ایک زندہ رابطے میں آ جاتی ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں سگنیفیکنٹ اور کورسپونڈنگ۔ تو اس وقت شعور اور اس کے سینس آف آئی ایمنیس یعنی احساس خودی میں ایک لطیف اور دقیق دوسرا پن یعنی سیلف ادرنیس سرایت کر جاتی ہے۔ اس سیلف ادرنیس کی کار فرمائی سے شعور میں دوسرے یعنی دی ادر کی وہ قدردانی اور اس کے لیے ایک ویو آف ریئلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے جو معنی کو نہ اس کے اندر سے غائب ہونے دیتی ہے نہ باہر سے۔ یہ سب جو ہے یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شعور میں دوسرے کے لیے ایک اپنا پن، اپنائیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ فلسفے کی اصطلاح میں شعور کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جو چیز یا جو خیال شعور کا ہدف ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو آبجیکٹ جو ہے وہ شعور کے باہر بھی ہو سکتا ہے اور شعور کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ شعور یعنی سبجیکٹ جب خود ہی اپنا آبجیکٹ بننے کے لائق ہو جاتا ہے، جب وہ خود کو فوکس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، خود کو کنٹین کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے تمام آبجیکٹس بامعنی اور خوشگوار ہو جاتے ہیں، سگنیفیکنٹ اور پروڈکٹیو بن جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسی گراوٹ ہے کہ میرے سارے جذبات، سارے خیالات، سارے احساسات خود مجھے مرکزی حوالہ بنائے بغیر وجود ہی میں نہ آئیں۔ یہ شخصیت ایک گھٹا ہوا تاریک پنجرہ نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ تکلیف کا احساس مجھے اسی وقت ہوگا جب تکلیف مجھے پہنچے گی، خوشی بھی اسی وقت محسوس ہوگی جب مجھے حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جن احساسات سے انسان نے بڑے بڑے تصورات پیدا کیے ہیں، ان احساسات کا مرکز یہ بایولوجیکل وجود بن کر رہ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ آدمی ایک بہت ہی گھٹن والے مسموم پنجرے کا قیدی ہے۔ اس سے بڑا لمحہ، اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہوگا کہ آدمی کی ساری تگ و دو کا حاصل وہ خود بن جائے۔ اس آفت کا، اس عذاب کا ایک علاج ہے، بہت ایفیکٹو، بہت نیچرل اور بہت ضروری، اور وہ ہے امپرسنلائزیشن، یعنی اپنے آپ کو ایک غیر ذاتی، غیر شخصی وسعت فراہم کرنا اور فراہمی کے اس عمل کو ہر سانس کے ساتھ جاری رکھنا، خود کو اپنا واحد مصداق نہ بننے دینا، اپنی ذات کے اکثر تکمیلی مراحل اپنی شخصیت کے باہر نکل کر طے کرنا، اپنی شخصیت سے ماورائی یا ڈیٹیچمنٹ کی حالت میں ذات کے تکمیلی مراحل پروڈیوس کرنا۔ تو مختصر یہ کہ دی ادر کو اپنا مادہ تعریف یعنی سبسٹنس آف ڈیفینیشن بنا کر ہی ہم مستند طریقے سے آتھینٹکلی ڈیفائن ہو سکتے ہیں۔ اس کے بغیر
ہم اپنے ذہن میں بھی خود کو مسخ ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ آپ نے یقیناً ایسے لوگ دیکھ رکھے ہوں گے جنہیں دوسروں کی خوشی اور تکلیف عین اسی طرح محسوس ہوتی ہے جیسی کہ اپنی خوشی اور تکلیف۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بے نفس حضرات آج بھی موجود ہیں، اور شاید ہر شخص کے مشاہدے میں ہیں جنہوں نے منو تو کی وحدت کو خود میں مجسم کر کے دکھا دیا ہے۔ یعنی منو تو نیست میانے منو تو، یہ سچویشن اپنے اندر اور اپنے عمل اور اپنے اخلاق میں پیدا کر کے دکھا دی ہے۔ تو یہ ہے وہ انسان کے اخلاقی اسٹرکچر کی غالباً سب سے بڑی بنیاد، کہ وہ میں اور تم میں ایک ایسا جوڑ پیدا کر دے کہ ان دونوں کو ایک ہی تعریف سے ڈیفائن کرنا کافی اور صحیح ثابت ہو جائے۔ تو کیونکہ ڈپریشن جو ہے وہ اصل میں انسان کے اخلاقی وجود میں آنے والے کسی بھونچال سے یا اس وجود پر چھا جانے والے کسی سکتے اور تعطل سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے اخلاقی وجود کی تقویت، سیرابی اور تسکین کا کچھ سامان کرنے پر قادر ہو جائے تو وہ ڈپریشن کی سخت سے سخت گرفت کو اپنے اوپر سے توڑ سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی مطلب ضمناً یاد رکھنے کی ہے کہ ڈپریشن کے معالجے کی جو سب سے اصلی اور حقیقی طاقت ہے وہ اخلاقی ہے۔ اپنے وجود کو اخلاقی معنویت اور قوت پر استوار رکھنا، یا اسے وہ معنویت اور قوت فراہم کرنا، ڈپریشن کا ایک نہایت مؤثر علاج ہے۔ تو خیر، ایک دوسرے رخ سے عرض کرنا تھا کہ ڈپریشن عام طور پر ذہین آدمیوں کو زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈپریشن ذہن کی غیر متوازن چھلانگ سے پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے ماحول کو پھلانگ جاتا ہے مصنوعی طریقے سے زبردستی۔ تو بہرحال چھلانگ چاہے آگ کی طرف ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جست کرنے کی ایک طاقت تو درکار ہے نا۔ تو اسی طرح ڈپریشن میں ذہانت کا عنصر ضرور شامل ہوتا ہے، یعنی ڈپریشن کے مریض عموماً ذہین ہوتے ہیں اور اکثر حساس ہوتے ہیں۔ تو ان کی ذہانت کی زیادتی اور ان کی شدت احساس جب ایک دوسرے کی خرابیاں دور کرنے کی طرف متوجہ نہیں رہتی، یعنی ان کا ذہن ان کے طرز احساس میں پیدا ہو جانے والی خامیوں کو دور کرنے کی طرف متوجہ نہیں رہتا، اور ان کا طرز احساس ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے غلط تصورات سے فاصلہ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہتے، تو پھر اس وقت ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ذہین اور یہ حساس آدمی ایک منفی کی قسم کا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک علمیاتی اسلوب کا اکیلا پن خود پر طاری کر لیتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی تنہائی میں چلا جاتا ہے جو اس کی شخصیت کے غیر حقیقی تصور اور دنیا کے بارے میں غلط فہمی کے آمیزے سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اپنے شعور میں جو اپنی تصویر بنائے ہوئے ہے وہ تصویر دراصل اس کی نہیں ہوتی، اور یہ اپنے ذہن میں دنیا کو جس طرح ریفلیکٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، دنیا اس طرح ذہن میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی۔
تو اس کے ذہن میں بنی ہوئی دنیا اور اپنی تصویریں دونوں غیر حقیقی اور غیر اصلی ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کا ذہن کیونکہ طاقتور ہے، اس کا احساس کیونکہ بہت مواجی اور گہرائی رکھتا ہے، لہٰذا یہ غیر اصلی تصویریں بھی اس کے اندر ایک یعنی دنیا اور اس کی حقیقت اور شخصیت اور اس کی اصلیت کے ساتھ ایک بہت فعال اور مؤثر متوازیت پیدا کر لیتی ہیں۔ یہ ان تصویروں میں ایک اٹریکشن اور معنویت پیدا کرنے کے لائق ہوتا ہے، اور ان تصویروں کو اپنی احساسات کے لیے ایک بہترین ہدف بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اپنے ذہن کے لیے ایک بہترین معنی کی صورت دینے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ بہترین معنی نہ صحیح، لیکن یہ کہ اپنے ذہن میں وہ اس غیر اصلی تصویر کو ایک ایسی معنویت کے ساتھ محفوظ کر لیتا ہے جس معنویت کے ساتھ ایک حقیقت شناس ذہن حقائق کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ایسا ذہین اور حساس آدمی ڈپریشن میں اس لیے بھی چلا جاتا ہے کہ یہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، مطلب اسے ایک غلط فہمی پکڑ لیتی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شعور معنی کا محض ریسیور ہے، مطلب معنی باہر سے حاصل ہوتے ہیں اور شعور انہیں جوں کا توں قبول کر لینے کا پابند ہے۔ یہ غلط فہمی ان کے اندر جب راسخ ہو جاتی ہے اور پھر چیزیں اپنے معمولی پن کو اس کے ذہن پر مسلط کرنے کی کوششیں کرنے لگتی ہیں، تو پھر اس کا ذہن ایک ڈیٹیچمنٹ، ایک فرار، ایک تنہائی اختیار کرتا ہے، اسی سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس ساری خرابی کی جڑ اس غلط فہمی میں ہے کہ شعور معنی کا محض ریسیور ہے۔ شعور معنی کا ریسیور ہے، یقیناً ہے، لیکن اپنی اصل فعلیت میں شعور معنی ریسیو کرنے والا کوئی ٹول نہیں ہے، کیونکہ جہاں معنی فائنلائز ہوتے ہوں وہ بھلا معنی کا ریسیور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شعور معنی کا ریسیور ہوتے ہوئے بھی معنی کو وہ ریسیو کرتا ہے اپنے ڈیٹا کے طور پر۔ یہ ریسیور ہوتے ہوئے بھی اصل میں معنی کا جنریٹر ہے، یہ خلاق معنی ہے۔ ذہن کوئی معنی کے آگے کشکول کی طرح تھوڑی دھرا ہوا ہے، ذہن معانی کے ساتھ وہی نسبت رکھتا ہے جو مالی پیڑ پودوں کے ساتھ رکھتا ہے، یعنی شعور مالی کا کردار ادا کرتا ہے کشت معانی کو نمو دینے کے لیے، سیراب رکھنے کے لیے، شاداب کرنے کے لیے۔ یہ بیچارہ اس غلط فہمی میں پڑ گیا ہوتا ہے کہ میں کیونکہ محض ریسیور آف میننگ ہوں اور چیزیں مجھے معنی فراہم ہی نہیں کر رہی، تو میرا جو برتن ہے، شعور کا جو برتن ہے، وہ خالی پڑا ہے۔ چیزوں کے معنی نہ دینے کی وجہ سے میری یہ بنیادی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، یعنی معنی سے بھرے رہنے کی ضرورت محض اس لیے نہیں پوری ہو رہی کہ چیزیں معنی دینے کا عمل گویا ترک کر چکی ہیں، تو لہٰذا کوئی فائدہ نہیں کسی چیز کا، چاہے وہ شعور کے باہر ہو چاہے شعور کے اندر ہو۔ یہ غلط فہمی ہے، اور اگر ہم اس کو بہت زور سے غلط فہمی نہ بھی کہیں تو یہ بہرحال آدھی بات ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ انسانی شعور اپنی حقیقی ورکنگ میں میننگ جنریٹر ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا، محض میننگ ریسیور نہیں ہوتا، اور جو
مطلب معنی کی وصولی کا عمل ہے وہ یقیناً جاری رہتا ہے شعور میں، لیکن وہ عمل بھی شعور اپنے آپ سے کرتا ہے، چیزوں سے نہیں کرتا. یعنی شعور کے دو ہاتھ ہیں، دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ. تو یہ اس کا لینے والا ہاتھ اپنے دینے والے ہاتھ ہی کی طرف بڑھتا ہے. تو شعور کی ورکنگ یہ ہے کہ وہ معنی جنریٹ کر کے اس جنریٹڈ میننگ کو چیزوں پر وارد کرتا ہے، پھر چیزوں کو اس معنی کا پابند کر بنانے کے بعد اپنے جنریٹڈ میننگ ہی کو ریسیو کرتا ہے. ان معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شعور معنی ریسیو بھی کرتا ہے. تو جنریشن آف میننگ کا عمل جو ہے شعور کے لیے ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کے لیے دیکھنا اور کان کے لیے سننا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو باقی یہ کہ شعور محض ایک سمجھ کا نام نہیں ہے، یعنی شعور کا سارا نظام العمل سمجھ لینے تک محدود نہیں ہے کسی چیز کو. جیسے سمجھ لینا کسی بات کا، تو یہ بعض لوگ جو ہیں وہ بات سمجھ لیتے ہیں، اور بعض وہ بات چاہے 100 مرتبہ ان کے آگے رکھی جائے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی بعض جو ہیں وہ چیزوں سے، آبجیکٹ سے نکلنے والے معانی کو اس کے فہم کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ان ابلتے ہوئے معانی کا جو آبجیکٹ سے ابل کے چھلک کے ذہن کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو مفہوم نہیں بنا پاتے، یعنی ان کو سمجھ نہیں پاتے. تو یہ فرق ہے انسانی ایک ذہن اور دوسرے ذہن کا. لیکن ایک چیز میں یہ دونوں ذہن، یعنی یہ ناکارہ اور وہ کارآمد دماغ بھی ایک حالت اور ایک چیز پر گویا متفق اور متحد ہیں. یعنی ہر وقت ایک بامانی فضا میں رہنا، ذہن اچھا ہو یا غبی ہو، ان دونوں میں ایک حالت مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ہر وقت ایک میننگ فل سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں. یہ شعور کی خلقت ہے، یہ شعور کی بناوٹ کا مستقل عنصر ہے. تو ویسے بھی انسانی شعور نام ہے، آبجیکٹ پر انحصار کیے بغیر ایک بامانی فضا میں رہنے کی طاقت کا. یہ فضا میننگ کی جنریشن سے پیدا ہوتی ہے جو شعور کرتا ہے. اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شعور کے لیے معنی ایک حالت کی بھی طرح ہوتا ہے، سمجھی ہوئی صورت تک محدود نہیں ہوتا. یعنی ہر ذہن معنی کی ہوا کے لمس کو محسوس کیے بغیر سانس نہیں لے سکتا، لیکن ہر ذہن اس معنی کو سمجھ نہیں سکتا. تو اس میں فرق کرنا چاہیے معنی اور مفہوم میں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس فطری قوت یعنی میننگ جنریشن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو اگر ڈپریشن کی زد میں آیا ہوا یہ ذہین اور حساس آدمی خود کو اتنا باور کروا لے کہ اس کا نظریہ شعور، اس کا تصور ذہن درست ہو جائے، تو بہت زیادہ امید ہے کہ ڈپریشن کا زور اور غلبہ کسی دوا کے بغیر ٹوٹ جائے گا. تو مختصر یہ کہ بھائی، آدمی جب تک چیزوں کو بامانی بنانے پر قدرت رکھتا ہے اس وقت تک اس کے ڈپریسڈ ہونے کا کوئی جواز نہیں. یعنی تکلیف بھی اگر بامانی ہے تو اطمینان بخش ہے. ہم لوگ امپلسو ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں. جہاں ہمیں ذہن استعمال کرنا چاہیے وہاں ہم امپلسو ہو جاتے ہیں اور ذہن کو اپنے امپلس کے تابع کر دیتے ہیں. یہ ڈپریشن کا بڑا سبب ہے.
یعنی حساس اور ذہین آدمی جس وقت اپنی حساسیت کو اپنی ذہانت پر حکمران بنا دیتا ہے اس وقت وہ ڈپریسڈ ہونے سامان جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ضروری باتیں تو اس سلسلے میں اس سوال کے جواب میں ہو چکی۔ آخر میں مجھے اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے اپنے فاضل دوست سے یہی عرض کرنا ہے کہ ہمارے یہاں ڈپریشن کا علاج ایک تو یہ ہے، اگر ہم نفسیاتی اصطلاحوں ہی میں رہیں تو ایک تو یہ ہے کہ شخصیت میں ایک اجتماعی رنگ پیدا کرنا، شخصیت کے اجتماعی جوہر کو اس کی انفرادیت پر غالب رکھنا، یہ ایک کام کرنے سے ڈپریشن کا راستہ رکتا ہے، یا ڈپریشن ہو جائے تو اس کا غلبہ ٹوٹتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ذہن کے بارے میں اس غلط فہمی کو دماغ سے نکالنا کہ میرا کام چیزوں کی ماتحتی ہے، یعنی میرا شعور یعنی سبجیکٹ، آبجیکٹ یعنی شعور کے باہر کی دنیا کا محض ماتحت ہے، تابع محمل ہے۔ چیزیں خود کو ڈسکلوز کریں گی، ان کا ڈسکلوزر میرا ذہن آئینے کی طرح محفوظ کرنے کا پابند ہے۔ یہ ایک بدترین غلط فہمی ہے۔ تو اس کو بدلنا اور اپنے شعور کو چیزوں کے مقابلے میں ایک حاکمانہ اور مسخرانہ پوزیشن دلوانا، اس کو اپنی اصل پوزیشن پر بحال کرنا کہ میں چیزوں کو معنی دیتا ہوں، چیزوں سے معنی کی دریوزہ گری نہیں کرتا۔ تو ذہن کو جب اپنے اوپر ایسا اعتماد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈپریشن سے گویا مکمل عدم مناسبت پیدا کر لیتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے عرض کی۔ تیسرا ایک کلینکل مشورہ یہ ہے کہ کبھی احساس کو ذہن پر حاوی نہ آنے دے، کبھی جذبات کو دماغ پر حاکم نہ بننے دے، ہمیشہ ذہن کو اس کی بہترین قوتوں کے ساتھ، ابھی میں اس کی ایک تفصیل کروں گا کہ بہترین قوتوں سے کیا مراد ہے، تو ذہن کو اس کی بہترین قوتوں کے ساتھ احساسات پر مشفقانہ انداز سے حاکم رکھے۔ تو ذہن کی وہ قوتیں بہترین ہیں ہماری نظر میں جو احساسات یا جذبے پر روک لگانے کی بجائے اس کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو، زیادہ سے زیادہ فلفلنگ بنا دیں۔ یعنی احساس کا اسم اعظم ہے فلفلمنٹ، کہ اس میں چھلک جانے کی کیفیت اگر احساس میں داخل ہو جائے تو گویا احساس نے اپنے خلقی مدعا کو پورا کر لیا۔ تو احساسات میں تسکین اور اطمینان پا جانے کی حالت ذہن کی جمالیاتی اور اخلاقی قوتوں کی کمک بلکہ رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو احساسات کے کیوس اور انتشار سے بچنا ہو، جو ڈپریشن کا بہت ہی بڑا سبب اور بہت ہی واضح نتیجہ ہے، تو اس کی یہی صورت ہے کہ ذہن کو بہت کریٹیو، بہت پروڈکٹیو اور بہت شفیق بنا کر اپنے احساسات کی تمام گہرائیوں پر نگران رکھے، اپنے جذبات کی تمام طغیانیوں پر اس کو نگہدار بنا کر رکھے، تو انشاءاللہ ڈپریشن سے جیسے حفاظت کا ایک قابل اعتبار پیشگی بندوبست ہو جائے گا۔